الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کی رحمت سے مدنی چینل کے ذریعے آپ علم دین کی بہاریں گھر بیٹھے لوٹتے ہیں، برکتیں ملتی ہیں، بہت ساری باتیں، بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ گھر اور معاشرہ پروگرام میں کوئی نہ کوئی ہمارا موضوع ہوتا ہے، ٹاپک ہوتا ہے، اور آج بھی جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں۔ تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے وہ پیاری پیاری باتیں، تو اتنی باتیں ہیں، اتنی باتیں ہیں، اتنی یادیں ہیں، سیرت پاک کے اتنے واقعات ہیں کہ بس بیان کرتے چلے جائیں، کرتے چلے جائیں، کرتے چلے جائیں، کس کس پہلو کو لیں تو وقت تو ختم ہو جائے گا، لیکن یہ باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ تو برکت کے لیے، برکت لینے کے لیے جو بھی سیکھ سکیں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ، ہم بھی کوشش کرتے ہیں کچھ آپ تک یہ پیغام پہنچائیں، اور آپ بھی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اول تاخر ہمارے ساتھ رہیے۔ تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ بہت پیاری پیاری باتیں سننے کو، سیکھنے کو ملے گی۔ دو پیارے پیارے مبلغین جو آج ہمارے ساتھ ہیں تو ان کی بھی زیارت کرواتے ہیں، پھر مزید آگے بڑھتے ہیں۔ تو ہمارے راشد نور بھائی ماشاءاللہ ساتھ ہیں، مہروز مدنی بھائی ساتھ ہیں، آپ کو مرحبا کہتے ہیں، ویلکم۔ بہت عرصے بعد کرم فرمایا آپ نے پروگرام۔ درود پاک کی فضیلت کے متعلق بھی سنیں گے۔ ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کریں کہ کل بروز قیامت تمہارا یہ درود پاک پڑھنا تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری باتیں اور سونی سونی باتیں، اور اللہ پاک بس ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ مہروز مدنی بھائی، جیسے الحمدللہ 7 سپٹمبر کو یوم ختم نبوت، عقیدہ یوم ختم نبوت منایا گیا، اور ماشاءاللہ اس کی پوری ڈیٹیل ہے، ظاہر بات ہے کہ وہ ہم اس موضوع پہ تو پورا نہیں جا پائیں گے، لیکن اس سے متعلق قرآن و حدیث میں کچھ ہو تو ابتدا میں ہم اس کو لے لیں۔ یقیناً قرآن و حدیث میں تو بہت کچھ ہے۔ دو باتیں عرض کرتا ہوں آپ کے سوال کے جواب میں۔ ایک تو عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت، اور دوسرا ایک قرآن کی آیت اور ایک حدیث پاک پیش کروں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ سمجھ لیا جائے کہ دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں، جس سے ہم عبادات میں دیکھتے ہیں کہ مستحبات ہیں، سنتیں ہیں، واجبات ہیں، پھر فرائض ہیں، اسی طریقے سے عقائد میں بھی کچھ عقائد وہ ہیں کہ جن کے مانے بغیر کوئی فرد مسلمان ہو نہیں سکتا، اور وہ بنیادی عقائد کہلاتے ہیں، اور اصطلاحی طور پہ وہ ضروریات دین کہلاتی ہیں۔ علماء نے جو اس کی تقسیم کی ہے ضروریات دین۔ تو عقیدہ ختم نبوت یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ کا پیارا اور آخری نبی ماننا، یہ ضروریات دین میں سے۔ اگر کوئی شخص اس کا منکر ہے، اس کا انکار کرتا ہے، یا اس کی کوئی ایسی تعویل کرتا ہے جو مسلمانوں کی مجموعی یا اجماعی تعویل سے الگ ہے، تو وہ یقیناً ایسا عقیدہ رکھتے ہی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو اس عقیدے کی اہمیت اتنی ہے کہ اس کی برکت سے ہم مسلمان ہیں، اور اللہ نہ کرے کوئی شخص اس کا منکر ہوتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اچھا، یہ عقیدہ اتنی اہمیت کا حامل ہے کیوں؟ تو اسی لیے ہے کہ قرآن و حدیث میں اس کی بہت زیادہ تاکید آئی ہے۔ علماء نے بیان کیا کہ کم و بیش 100 آیات قرآنی ایسی ہیں کہ جس سے عقیدہ ختم نبوت ثابت ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، ہاں وہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ اسی طریقے سے خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَأَنَا الْعَاقِبُ میں عاقب ہوں۔ عاقب نام ہوتا ہے نا ہمارے یہاں، تو جیسے مصطفیٰ مجتبیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء صفاتی ہیں، تو ایسے ہی ایک آپ کا اسم صفاتی جو ہے وہ عاقب بھی ہے، اور اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ وَأَنَا الْعَاقِبُ، اور پھر خود عاقب کے معنی اسی حدیث پاک میں بیان فرمائے، الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نبی، کہ عاقب وہ ہوتا ہے کہ جس کے بعد کوئی
نبی نہیں ہوتا۔ علماء نے اس پہ سینکڑوں کتابیں لکھی ہیں، بلکہ ایک کتاب عقیدہ ختم نبوت کے عنوان سے کئی جلدوں پر مفتی امین اتاری مدثر العلی نے مرتب کی۔ تو بہت بڑا کام ہے، بہت بنیادی عقیدہ ہے، اور ہمیں اس عقیدے پہ ثابت قدم رہنا چاہیے۔ یہاں پہ علی بھائی یہ بھی میں ایک بات گزارش پیش کرتا چلوں کہ دنیا کی تمام نعمتوں کی طرح عقائد میں بھی یہ معاملہ ہے کہ جب تک وہ حاصل ہوتے ہیں تو ان کی اہمیت و فضیلت کا اتنا زیادہ اندازہ ہوتا نہیں ہے۔ جس خوش نصیب کو اللہ توفیق دے تو اس کو اندازہ ہوتا ہے۔ تو بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی بات سن رہے ہوتے ہیں، جیسے ابھی ہم عقیدہ ختم نبوت کی بات کر رہے ہیں، اگرچہ 7 ستمبر کو تو عقیدہ تحفظ ختم نبوت بنایا جاتا ہے، لیکن مسلمان کے تو روئے روئے میں اور لمحے لمحے میں عقیدہ ختم نبوت ہے۔ تو جب ہم اس کے الحمدللہ ماننے والے ہیں تو بعض اوقات خیال آتا ہے پھر اتنا زیادہ زور کیوں، اتنا زیادہ تذکرہ کیوں؟ تو وہی اس لیے کہ جب آپ کے پاس کوئی خزانہ ہوتا ہے تو اس کے لٹیرے بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، آپ اس کی حفاظت کی بھی زیادہ کوششیں کرتے ہیں، اور ظاہری پروٹیکشن بھی کرتے ہیں آپ اس کی، اور روحانی پروٹیکشن بھی کرتے ہیں، کچھ اوراد و وظائف بھی پڑھتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے عقائد جو ہیں یہ بہت بڑا اور عظیم خزانہ ہے، یہ اتنا عظیم خزانہ ہے کہ اس کے ذریعے سے جنت کا محل ملے گا، جنت کا محل، جنت کا دخول اسی کے ذریعے سے ملے گا۔ تو اس کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ اور جیسے اگر کسی بزنس مین کا بزنس اچھا چل رہا ہے، فیکٹری کمپنی بزنس اچھا چل رہا ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد ایسی اہل بنے کہ اس بزنس کو 4 چاند لگائے، ڈبو نہ دے۔ تو ہم جب اچھے عقیدوں پر ہیں، اللہ کی رحمت سے سچے عقیدوں پر ہیں، تو ہماری خواہش یہ ہونی چاہیے کہ ہماری آنے والی نسلیں بھی ان عقیدوں پہ کاربند رہیں، ثابت قدم رہیں، اور ان عقیدوں کے ساتھ ہی قبروں میں ہم سب منتقل ہوں۔ اللہ پاک ہمیں عقیدہ ختم نبوت کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت عطا فرمائے۔ راشد نور مدنی بھائی سے میں یہ عرض کروں گا کہ یہ جو باتیں مہروز مدنی بھائی نے بتائی، یہ عقیدہ ختم نبوت، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ لوگوں سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں راشد بھائی، کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ بھائی یہ کیوں ہے، کیا ہے؟ اب ذرا بات ہر کیوں اور کیا کا تو سوال بندہ کیسے دے گا، لیکن پھر بھی ہمارے گھروں میں ہماری اولادوں کو اسپیشلی جو ہے خواتین گھروں میں ہوتی ہیں، چلو دعوت اسلامی کا ایک ماحول ہے، مدنی چینل ہے، لیکن پورا معاشرہ تو ہے نا، دنیا بھر میں لوگ ہیں۔ پھر ہم اگر اپنی فیملی کو دیکھیں تو اپنے گھر میں بیوی بچے بہن بھائی جو بھی ہمارے متعلقین ہیں، ان کا اس عقیدے سے متعلق، عقیدہ ختم نبوت سے متعلق کیسے ذہن مضبوط ہو یا کیسے ان کی تربیت ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ایک مشورہ یہ دینا چاہوں گا، عقیدہ ختم نبوت اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سیرت کے حوالے سے امیر اہل سنت کی بڑی خوبصورت مختصر سی کتاب ہے، رسالہ ہے سب سے آخری نبی۔ اس رسالے کا مطالعہ ہر ایک کو کرنا چاہیے، اور خاص طور پر خواتین اور بچوں کو یہ رسالہ سمجھانا چاہیے، ان کو پڑھوانا چاہیے، تاکہ ایک تو آقا کریم علیہ السلام کی محبت ان کے دلوں کے اندر پیدا ہو، اور دوسرا عقیدہ ختم نبوت کا مفہوم ان کے ذہنوں میں واضح ہو۔ تو اس سے انشاءاللہ الکریم ان کے ایمان کا تحفظ بھی ہوگا، اور آقا کریم علیہ السلام کی محبت بھی دل میں پیدا ہوگی۔ دوسری کتاب آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سیرت جو ہمیں نظر بھی آپ کے پاس آ رہی ہے، یہ ایسی لاجواب کتاب ہے، مختصر ہے، لیکن اگر یوں کہا جائے جامع معنی ہے۔ جامع معنی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر جامعیت ہے، مختصر جملوں کے اندر، مختصر صفحات کے اندر بہت ساری باتیں اس کے اندر بیان کر دی گئی ہیں۔ خاص طور پر یہ کتاب جو نوجوان طبقہ ہے، تعلیم سے وابستہ افراد ہیں اور بچے ہیں، خواتین ہیں، ان کے لیے بڑی اہمیت کی حامل کتاب ہے۔ اس کے اندر چھوٹی چھوٹی باتیں، آقا کریم علیہ السلام کی مختصر سی باتیں اور آقا کریم علیہ السلام کی مبارک سیرت کو بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ ہر گھر کے اندر یہ دونوں کتابیں ضرور ہونی چاہیے۔ کیا بات ہے۔ اس کے بعد جو آپ نے سوال کیا اسی سے متعلق کہ ہمارے گھر کی خواتین کو عقیدہ ختم نبوت کا مفہوم کیسے ان کے ذہنوں میں واضح کیا جائے کہ وہ شیطانی وسوسوں سے بھی بچ سکیں، موجودہ دور کے جو فتنے ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو بچا سکیں۔ تو دیکھیں، اس کے لیے بنیادی چیز یہ ہے کہ گھر کا جو سربراہ ہے اسے پتا ہونا چاہیے عقیدہ ختم نبوت کا مفہوم کیا ہے۔ مہروز بھائی نے جس طرح بیان کیا، میں اس کو تھوڑا سا اور اگر اس میں کچھ چیزیں ایڈ کروں آسان کر کے، کہ دیکھیے ایک تو یہ بات کہ آقا کریم علیہ السلام کو اللہ کا آخری نبی ماننا، یہ، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی دنیا میں جو تشریف لائیں گے اس کا بھی ذکر خیر کرنا، اور یہ بھی کہ عیسیٰ علیہ السلام چونکہ پہلے نبی ہیں، ان کو نبوت مل چکی ہے، اب یہ بعد میں جو آئیں گے تو آقا کریم علیہ السلام کے امتی کی حیثیت سے شریعت اسلامیہ کی جو تعلیمات ہیں ان کو عام فرمائیں گے۔
اچھا اسی طرح اب گھر کے سربراہ جو گھر کا بڑا ہے، باپ ہے، بیٹا ہے یا بھائی ہے جو گھر کا بڑا ہے، اسے تھوڑا سا اس معاملے میں مطالعہ بھی کرنا ہوگا اور علماء کے پاس بیٹھنا ہوگا، قرآن پاک حدیث کریمہ کا جو ضروری مطالعہ اس موضوع سے متعلق وہ اسے کرنا ہوگا۔ صحیح۔ جب اسے خود پتہ ہوگا تو پھر گھر کے افراد کو یہ بتا سکے گا۔ اب اس اسلامی بہنیں جو ہماری ہیں، یہ جو ہمارے ہفتہ وار اجتماعات ہوتے ہیں صحیح۔ وہاں پر شرکت اگر کریں، اسی طرح اسلامی بہنوں کے جو تربیتی اجتماعات ہوتے ہیں خاص طور پر تربیت اولاد کے بارے میں، تو اس طرح کے ایونٹس ہوتے رہتے ہیں علاقوں کے اندر، تو اسلامی بہنیں وہاں شرکت کریں۔ صحیح۔ تو اسلامی بہنوں کے اجتماعات میں جائیں گی، تربیتی اولاد اور اس طرح کے سیشن جو منعقد ہوتے ہیں تو وہاں پر ان کی تربیت ہوگی، تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ الکریم عشق رسول بھی پیدا دل میں مزید ہوگا، آقا کریم علیہ السلام کی، اہل بیت اطہار کی اور اس طرح کے عقائد کی معلومات بھی ملے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ اس کا تحفظ بھی ان کو کیا حاصل۔ بات ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ دعوت اسلامی کا پیارا پیارا ماحول ہے، ہماری اپنی بھی تربیت ہوتی ہے، بچوں کی بھی ہوتی ہے، گھر کی اسلامی بہنوں کی بھی ہوتی ہے، سیکھتے رہنا چاہیے، مطالعہ بھی کرتے رہنا چاہیے، مدنی چینل بھی دیکھتے رہنا چاہیے، اسلامی بھائیوں کو مدنی قافلے میں بھی سفر کرنا چاہیے۔ جہاں تک ہفتہ وار اجتماعات کا تعلق ہے تو اسلامی بہنوں کے بھی ہوتے ہیں، اسلامی بھائیوں کے بھی ہوتے ہیں، معلومات ہونی چاہیے، علم ہونا چاہیے، اور آج کل تو ڈیجیٹل دور ہے، لوگ بیٹھے بیٹھے پتہ نہیں کیا کیا معلوم کر لیتے ہیں، لیکن دینی معلومات مستند ذرائع سے ہو۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا پلیٹ فارم ہے، مدنی چینل ہے، دعوت اسلامی کی IT ہے، سوشل میڈیا ہے، تو اللہ پاک کی رحمت سے یہاں سے مستند معلومات ہوتی ہے، ورنہ اگر ہر کسی کو اپنا رہنما راہبر بنانے کی کوشش کریں گے تو ایسا نہ ہو کہ کہاں سے کہاں چلے جائیں اور ایسے اندھیرے میں چلے جائیں کہ جہاں سے جو ہے وہ واپسی ناممکن ہو جائے، اللہ نہ کرے ایمان عقیدہ برباد نہ ہو جائے۔ تو مستند چیزیں پڑھیں، مستند چیزیں سنیں، مستند چیزیں دیکھیں، اور جو عاشقان رسول علماء کرام ہیں ان کی جو کتب ہیں ان کا مطالعہ کریں، ایسے انوائرمنٹ میں بیٹھیں۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین ذرا توجہ فرمائیں کہ آج اگر اللہ کی رحمت سے ہم خوش عقیدہ ہیں، لیکن اللہ نہ کرے کل کو ہماری نسلوں کا کیا بنے گا، ہمارے بچوں کا کیا بنے گا، تو ہمیں بھی ایسے اچھے ماحول سے وابستہ رہنا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی وابستہ رکھنا ہے۔ مہروز مدنی بھائی، جیسے راشد بھائی نے بتایا گھر کی خواتین کا ذکر چلا ہی ہے، اور ہمارا موضوع ہے کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، تو کچھ گھر سے متعلق، کچھ ازواج سے متعلق، کچھ یہ کیا فرمائیں گے کہ آقا کریم علیہ السلام کی پیاری باتیں؟ یہ بھی عرض کرتا ہوں، لیکن راشد بھائی نے اور آپ نے جو ایک بات کی اس میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں، عقیدے کی اہمیت کی بات بیان کی، اور اللہ کرے کہ ہماری آنے والی نسلوں کا بھی ایمان جو ہے وہ سلامت رہے۔ علی بھائی، عقیدے میں اور نسب میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ صحیح۔ اگر نسب کو دیکھیں تو جو جس فیملی میں پیدا ہوا ہے اس کا سر نیم وہی ہے، وہ اسی خاندان سے بلونگ کرتا ہے۔ سندھیوں میں پیدا ہوئے تو سندھی کہلائے گا، پنجابیوں میں پیدا ہوئے تو پنجابی کہلائے گا، ایسے جس کاسٹ میں پیدا ہوا ہے وہ کہلائے گا۔ اگر وہ جناب مغلوں میں پیدا ہو گیا تو مغل کہلائے گا۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ بات سمجھا سکوں۔ صحیح۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کی نعمت دی ہے، سب سے بڑی رحمت اور نعمت اور سب سے بڑی شناخت تو یہی ہے، لیکن قرآن کریم نے بھی خاندانوں کو تعارف کا ذریعہ بتایا ہے۔ تو بہرحال جو جس خاندان میں پیدا ہوا نا وہ اسی خاندان سے کہہ رہا ہے۔ پٹھانوں میں پیدا ہو گیا تو اب وہ اپنے آپ کو پنجابی نہیں کہہ سکتا، وہ پٹھان ہی رہے گا، پھر ان کی جو بھی قبائل ہیں۔ یہ میں کیوں بتا رہا ہوں؟ اولاد اگر نافرمان بھی ہو، اولاد والدین سے بغاوت کر دے، خاندان سے بغاوت کر دے، تو کیا ہوگا؟ اولاد انہی کی رہے گی۔ جو پنجابی ہے وہ کیا ہوگا؟ پٹھان بن جائے گا، یا جو پٹھان ہے وہ پنجابی بن جائے گا؟ پٹھان کو پنجابی آنے کے بعد وہ پنجابی نہیں کہلائے گا، پٹھان ہی رہے گا۔ پٹھان ہی کہلائے گا نا۔ نہیں، میں تو یہ بات کر رہا ہوں کہ والدین کی نافرمانی کی، جی، والدین سے بدتمیزی کری، ان کی سے روگردانی کری، انہوں نے گھر سے نکال دیا، آق نامہ جاری کر دیا، آج سے میرا بیٹا نہیں ہے، تو بھی کہلائے گا بیٹا انہی کا۔ یہ ہے نسب اور خاندان۔ عقیدے کا معاملہ، ایمان کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ ایمان کا ایک سرکل ہے، ایک دائرہ ہے، جب تک آپ اس کے اندر رہیں گے تو ایمان والے کہلائیں گے، عقیدے والے کہلائیں گے۔ اگر آپ اس کو لمٹ کو کراس کریں گے تو پھر آپ ایمان سے خارج ہو جائیں گے، آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ اور اس کے لیے کسی کے حکم لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ حکم لگانا، بیان کرنا، یہ تو ایک بات ہوتی ہے نا۔ اصل تو چیز یہ ہے، اللہ تو جانتا ہے۔ بے شک۔ ایک شخص نے اکیلے کمرے میں، تنہا کمرے میں بیٹھ کے اگر کوئی خلاف اسلام بات کی تو اس کا کسی فرد کو تو نہیں پتا، ممکن ہے وہ ساری دنیا سے چھپا لے اور ساری دنیا اسے مسلمان سمجھتی رہے، لیکن اللہ کے نزدیک تو اس کا ایمان اور عقیدہ واضح ہے نا، اس سے تو نہیں چھپ سکتا۔ تو ہمیں بہرحال اپنے عقیدوں کی، اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ آپ نے جو سوال کیا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور پھر خواتین کے حوالے سے تو دین اسلام بڑا خوبصورت دین ہے. صرف یہ رسمی کہنے کے جملے نہیں ہے کہ یہ پیدائش سے جو ہے وہ قبر تک، جھولے سے قبر تک کی جو ہے نا وہ رہنمائی کرتا ہے، بلکہ حقیقت ہے. اور آپ نے کسی کی بھی شخصیت اور کسی کی سیرت کو جانچنے کا بڑا بہترین پیمانہ یہ ہے کہ اس کے گھر والوں سے پوچھ لو. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اخلاق کی تعریف فرمائی، اخلاق کی اہمیت بیان فرمائی، تو فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جس کے اخلاق اس کے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہیں، اور فرمایا میرے اخلاق تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہیں. اور اس کی گواہی خود امہات المؤمنین نے دی. آپ دیکھیے کہ یہاں بعض اوقات ہوتا ہے، آپ کے پاس بھی شاید ایسا ہوتا ہو، ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی سوچیں گے کیا بات بیان کر رہے ہیں، تو ایسا شاید آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہو. اگر آپ خاندان وغیرہ کے بڑے، بعض اوقات کچھ خانہ جنگی ہو جاتی ہے، گھروں میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں اور شکایتیں آتی ہیں، تو جس شخص کے بارے میں شکایت آتی ہے نا، اس کا شاید آپ کے بارے میں جو ہے نا وہ تاثر اچھا ہوتا ہے، یار یہ تو بندہ اچھا ہے. تو گھر والے کہتے ہیں بھائی آپ کو کیا پتا یہ باہر اچھا ہے، یہ گھر میں کیا ہے یہ تو ہم سے پوچھو. تو ہمیں گھر میں بھی بہرحال اچھا ہونا چاہیے. گھر کی گواہی جو ہے وہ بڑی مضبوط ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو رحمت للعالمین خاتم النبیین ہے. اللہ پاک نے جتنے انبیاء بھیجے ان سب کو کمال عطا فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام کمالات کا جامع بنایا، بلکہ اس سے زیادہ عطا فرمایا. اگر ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اس پیرائے میں دیکھیں کہ گھر میں کیسے تھے، تو میں آپ کو دو گواہیاں دینا چاہوں گا. ایک تو ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ فرماتی، جب ان سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، بڑی مشہور حدیث ہے، تو کیا فرمایا، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ ان کے جو اخلاق تھے وہ تو وہی تھے جو قرآن کریم نے اچھی صفات بیان کی ہیں، وہ اس کے حامل تھے. تو یہ کون کہہ رہا ہے؟ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہہ رہی ہیں. اسی طریقے سے ایک اور موقع پہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو بات ارشاد فرماتی ہیں، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جہاد کے سوا اپنے دست مبارک سے کبھی کسی کو نہیں مارا، نہ کسی عورت کو، نہ کسی خادم کو، اور کسی کو تکلیف پہنچانے والے سے بھی کبھی کوئی انتقام نہیں لیا، اور بدلہ لیتے ہی نہیں تھے. ہاں البتہ اگر کوئی شخص اللہ کی حرام کی ہوئی حدود کا مرتکب ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بدلہ لیتے تھے، مگر اپنے نفس کے لیے کبھی نہیں لیا. اب یہ گواہی دینے والی کون ہے؟ ام المؤمنین ہیں، اور یہ مجتہدہ ہیں، بہت بڑی عالمہ بھی ہیں ام المؤمنین ہونے کے ساتھ. انہیں گواہی کی اہمیت بھی پتہ ہی، تو ہر صحابی و صحابیات ہی عادل ہے، لیکن ان کی بات تو پھر نرالی ہے، یہ گواہی دے رہی ہیں. اسی طریقے سے آپ دیکھیے ام المؤمنین حضرت سیدتنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غار حرا میں پہلی وحی آتی ہے اور آپ کی کیفیت تبدیل ہوتی ہے، ایک نارمل حالت سے ہٹ کر حالت ہوتی ہے، کیونکہ وحی ایک بار ہے. جب یہ آیا جلال الہی جو تھا اس کی کیفیت تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس کے پاس آتے ہیں؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آتے ہیں. حضرت سیدتنا ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جن الفاظ کے ساتھ آپ کی تسلی کرتی ہیں، تسلی دیتی ہیں، وہ الفاظ سنیں. آپ فرماتے ہیں کہ آپ رشتہ داروں کے ساتھ انتہائی بہترین سلوک کرنے والے، کمزوروں اور ضعیفوں کے مددگار ہیں. اللہ کی قسم، مجھے اپنے رب کی قسم، رب تبارک و تعالی آپ کو کبھی بھی تنہا اور پریشان نہ چھوڑے گا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ام المؤمنین کہہ رہی ہیں. اور یہاں پہ علی بھائی یوں فضیلت مصطفیٰ تو بیان ہو گئی نا، اہمیت اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو بیان ہوئی، لیکن ہم جو یہ باتیں بیان کرتے ہیں یقیناً ایک مسلمان اور ایک عاشق رسول ہونے کی حیثیت سے ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہمارے آقا ایسے تھے. بھائی ہم جن کے غلام ہیں وہ آقا ایسے تھے. لیکن یہاں پہ ایک اور پہلو اور ایک اور مقصد جو ہوتا ہے وہ قرآن کریم نے جو بیان کیا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اسوۃ حسنہ، کہ بے شک تمہارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ عمل ہے. تو جب ہم ایسی روایات، ایسے واقعات، ایسی احادیث سیرت کی ہم سنیں تو پھر ہم اس پہلو پہ بھی غور کریں کہ جن آقا کے ہم غلام ہیں کیا ان کی سیرت کی جھلک ہم میں پائی جاتی ہے؟ آج آپ سلسلہ گھر اور معاشرہ جو بیان کر رہے ہیں، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بیان کرنے بیٹھے ہیں،
تو مقصد یہی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے کہنے سے تو فضیلت والے نہیں ہیں نا. میں آپ یا دنیا کے سارے ہی افراد فضیلت بیان کریں تو اس سے تو فضیلت والے نہیں ہوں گے. اللہ رب العزت نے ان کو فضیلت عطا فرمائی، ان کی کوئی بھی فضیلت بیان نہیں کرے. بھئی اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی سجدہ نہیں کرے تو خدا تو پھر بھی وہی ہے، وحدہ لا شریک وہی ہے، معبود برحق وہی ہے. تو ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل، آپ کی سیرت کے مختلف پہلو، آپ کی باتیں بیان کرنے کا مقصد بنیادی ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنے گریبان میں جھانکیں اور ہم اپنے کردار پہ غور کریں کہ ہم جس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، آیا ہماری زندگیوں میں اس کی جھلک ہے یا نہیں. اور میں یہاں پہ یہ بھی عرض کر دوں کہ غور اس اعتبار سے کیجئے، دوسروں کے اعتبار سے نہیں کہ معاشرے میں کتنے لوگ اس پہ عمل کر رہے ہیں، بلکہ اپنے اعتبار سے، کیونکہ ہم گھر میں ہی رہتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی اور دنیا کے رہنے والے ہیں اور یہاں پہ وزٹ پر آئیں، بلکہ ہم اسی دنیا میں رہتے ہیں. ہمارے بھی والدین ہیں، ہماری بھی خالہ، ماموں، پھپھی، تایا، چاچا، اور ہمارے گھر میں بھی ایک مطلب بیوی بچے والے بھی ہوں گے، پھر تو بہن بھائی بھی ہوں گے، اولاد بھی ہوگی. تو اب ہم دیکھیں ہمارا بیہیویئر کیا ہے. ایک اور پہلو یہاں پہ میں بیان کر دوں، ایک تو یہی بات ہے، دوسری بات یہ کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کسی بھی دور کو اٹھا کر دیکھ لیں اور کسی بھی فرد کے ساتھ معاملے کو اٹھا کر دیکھ لیں، آپ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بد اخلاقی کرنے والا ہرگز نہیں پائیں گے، بلکہ آپ تو وہ ہیں کہ اخلاق کو، اخلاق کی سند آپ کے قدموں سے ملتی ہے. آپ کے اخلاق کو اللہ رب العزت نے خلق عظیم کہا ہے قرآن کریم میں. تو آپ کے اخلاق تو سب کے ہی ساتھ اچھے ہیں، لیکن آپ دیکھیں جہاں سامنے والا کمزور ہوگا، جہاں سامنے والا مظلوم ہوگا، پھر آپ کے اخلاق، ویسے تو آپ کے اخلاق ہیں ہی بلند، لیکن یہاں پہ اس بلندی کے بھی بلندی پر ہوں گے. تو آپ دیکھیے معاشرے میں جتنے کمزور طبقے ہیں، یقیناً عورتیں بھی ہمیشہ سے کمزور ہی رہی ہیں، آج بھی ایسا ہی ہے. 10 باتیں الگ سے بھی کی جا سکتی ہیں لیکن کمزور ہیں. اسی طرح بچے کمزور ہیں، اسی طرح بوڑھے کمزور ہیں، اسی طرح غریب و ناتواں افراد کمزور ہیں. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لائف اسٹائل، طرز حیات، آپ کا ایٹیٹیوڈ، آپ کا کردار، آپ کے ایتھکس یہ ہیں کہ پھر ان کے ساتھ نرمی کا، اخلاق کا، ان کی دلجوئی کا معاملہ کیا جائے. اور ہم غور کر لیں کہ ہم اپنی والدہ کے ساتھ کیسے ہیں، اپنی خالہ پھپھی کے ساتھ کیسے ہیں، جو اگر بیوی ہے تو بیوی کے ساتھ کیسے ہیں علی بھائی، اور بیٹیاں ہیں تو بیٹیوں کے ساتھ کیسے ہیں. اچھا بیٹی ہی میں بہو بھی شامل ہے تو بہو کے ساتھ کیا بات ہے، تو اس کو بھی دیکھ لیں. مجھے کال دیجیے گا ذرا. میرا نام ام الخیر فاطمہ طاہرہ بنت مشتاق ہے. میں بہاری سے بول رہی ہوں. ہمیں گھر اور معاشرہ پروگرام بہت اچھا لگتا ہے. ہم سب گھر والوں کی اس سے بہت اصلاح ہوتی ہے. میرا راشد بھائی سے یہ سوال ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی شہزادیاں تھی اور آپ کا اپنی شہزادیوں کے ساتھ حسن سلوک کیسا تھا؟ کیا بات ہے. چلیں بھائی راشد میں ڈائریکٹ آپ کی طرف ہی چلتے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اخلاق کے بارے میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. کیا بات ہے. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ عظیم اخلاق والے ہیں. علماء فرماتے ہیں رب تعالیٰ نے دنیا کے بارے میں فرمایا قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ. اے پیارے حبیب تم فرماؤ دنیا کا سامان قلیل ہے، لیکن اپنے حبیب علیہ السلام کے اخلاق کے بارے میں فرمایا کہ آپ کا اخلاق عظیم ہے. آقا کریم علیہ السلام کے مبارک اخلاق ویسے تو بچوں کے حوالے سے بھی کہ بچوں سے کس طرح کا اپنے انداز اختیار فرمایا، اور اپنی بیٹیوں کے حوالے سے یہ ایک بہت وسیع ٹاپک ہے، بہت ساری چیزیں ذہن میں بھی آ رہی ہیں. تو پہلے میں آپ کے اس سوال کی طرف آتا ہوں، اس کے بعد پھر بچوں پر بھی کچھ گفتگو عرض کروں گا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 شہزادیاں تھیں. سب سے بڑی شہزادی کا نام تھا سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، اور اس کے بعد سیدہ ام کلثوم، سیدہ رقیہ، اور سب سے آخری اور لاڈلی شہزادی سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہن. یہ 4 شہزادیاں تھیں. آقا کریم علیہ السلام کا اپنی چاروں شہزادیوں کے ساتھ ایک ایسا انداز محبت تھا، ایسا مشفقانہ انداز تھا، یقیناً جو ہر باپ کے لیے ایک مشعل راہ ہے، رول ماڈل کی حیثیت رکھتا ہے.
پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی شہزادی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو تکالیف دی گئیں، پھر اسی طرح دو آپ کی لاڈلی شہزادیاں سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان پر بھی تکالیف آئیں، اور یک کے بعد دیگر یعنی ایک کے بعد پھر دوسری سیدہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں، اور آقا کریم علیہ السلام اپنی لاڈلی شہزادیوں کے گھر بھی تشریف لے جایا کرتے۔ اور اعلان نبوت کے بعد خاص طور پر پھر آقا کریم علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد بھی جو شہزادی آپ کی حیات رہیں، خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چونکہ سب سے چھوٹی بھی تھیں، بڑی لاڈلی بھی تھیں، اور آقا کریم علیہ السلام سے دلی طور پر ان کو لگاؤ ایک دوسرے بچوں کی نسبت زیادہ تھا، کہ چھوٹے بچے عموماً ماں باپ کے زیادہ قریبی ہوتے ہیں، اور پھر مشابہت بھی بہت تھی۔ اور ان کی شان میں، ان کی مبارک سیرت کے بارے میں تو سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی پاک دامنی کی گواہی رب نے قرآن میں بیان فرمائی ہے، یہ فرماتی ہیں کہ میں نے کسی کو بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مشابہت رکھنے والی صورت اور سیرت کے اعتبار سے، فرمایا فاطمہ سے زیادہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ کیا بات ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی شہزادی ہیں کہ جب آقا کریم علیہ السلام کے پاس تشریف لاتی تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مبارک جگہ سے کھڑے ہو کر اپنی بیٹی کا استقبال فرماتے اور اپنی بیٹی کی پیشانی پر بوسہ دیتے اور اپنی جگہ پر ان کو بٹھاتے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آقا کریم علیہ السلام جب ان کے گھر تشریف لے کر جاتے تو سیدہ کائنات بھی آقا کریم علیہ السلام کے لیے، اپنے بابا جان کے لیے کھڑی ہوتی، اپنے بابا جان کا استقبال فرماتی، بٹھاتی اور دست اقدس کو، ہاتھوں کو بوسہ دیتی۔ اور پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب ان کو کچھ تکلیف ہوتی یا جب کوئی ٹینشن ہوتی یا کچھ ذہنی طور پر کچھ بھی تکلیف کا معاملہ ہوتا، فوراً بابا جان کی خدمت میں حاضر ہوتی اور عرض کرتی کہ بابا جان یہ معاملات ہو چکے ہیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام اپنی لاڈلی شہزادی کو نصیحتیں بھی فرماتے، محبتوں سے نوازتے، کیا کیا نوازا ہوگا، اللہ اکبر۔ اور پھر آقا کریم علیہ السلام کو اپنی اس لاڈلی شہزادی سے محبت تھی کہ آپ کے جو بیٹے تھے، آگے 3 بیٹے تھے ویسے تو، سیدنا امام محسن، امام حسن اور امام حسین۔ سیدنا محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ان کا تو انتقال بچپن میں ہو گیا تھا، امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے آقا کریم علیہ السلام سے کو کیسی عقیدت تھی، کیسا محبت والا، کیسا پیار والا انداز تھا، اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غالباً یا امام حسن کو اپنے کندھوں پر سوار کیا ہوا تھا اور آ رہے تھے، نانا جان تھے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ کر کہا کہ اب ان کے آقا کریم علیہ السلام کو ڈائریکٹ مخاطب ہونا تو ایک وہ ہیبت تھی، تو ننھے شہزادے سے فرمایا کہ شہزادے سواری تو بڑی پیاری ہے، تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا سوار بھی تو بڑا پیارا ہے۔ کیا بات ہے۔ یہ نانا کی ایک محبتیں بچوں کے ساتھ۔ اچھا، اسی طرح پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بچوں کے حوالے سے ویسے بھی احادیث کے اندر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے اور بچوں کو دیکھتے تو آگے بڑھ کر ان کو سلام فرماتے، کیا بات، بچوں کو سلام کرتے، ان کے سر پر دست شفقت پھیرتے۔ عید کے موقع پر تو ایسا ہوا کہ ایک یتیم بچہ عید کے موقع پر رو رہا تھا، پیارے آقا علیہ السلام نے اس بچے سے پوچھا بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ تو عرض کرنے لگا حضور میرے ابا جی نہیں ہیں جو مجھے نئے کپڑے پہنا کر دیتے، اور اس طرح بچے نے اپنے کچھ غم کا، اپنی پریشانی کا، غربت کا اظہار کیا۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو امت پر مہربان آقا، جو سراپا رحمت ہیں، رحمت للعالمین ہیں، عالمین کے لیے رحمت ہیں، آپ بچے کو لے کر گھر آتے ہیں اور بچے سے فرماتے بیٹا اگر تمہاری ماں عائشہ ہوں اور بہن فاطمہ ہوں، اس طرح کے آقا کریم علیہ السلام نے بچے کو باتیں بتائیں، بچہ خوش ہوا اور ساتھ میں گھر والوں کو فرمایا بچے کو تیار کر کے انہیں نئے کپڑے پہنائے جائیں، اور بچہ بالکل تیار ہو گیا تو بچے کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھی تو کریم آقا علیہ السلام کے دل کو قرار آ گیا۔ کیا بات ہے۔ پھر اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کی بچوں سے محبت اور بچوں کی تربیت کا کیسا انداز تھا، یہ خاص طور پر ہمارے گھر کی خواتین اور گھر کے بڑوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال تک حاضر رہا۔ خدمت میں ان کی والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ان کو پیش کیا تھا، تو 10 سال آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں رہے، اور فرماتے ہیں کہ 10 سال تک کبھی بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سختی سے ڈانٹا نہیں، اللہ، کبھی بھی یہ نہیں فرمایا کہ ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں نہیں کیا، یعنی اس طرح کا انداز اختیار نہیں فرمایا جس سے دل آزاری ہو، دل شکنی ہو یا بچے کا دل ٹوٹ جائے۔ فرمایا ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ آقا کریم علیہ السلام نے کسی کام کے لیے مجھے گھر سے باہر بھیجا، میں گیا اور بچوں کے ساتھ کچھ معاملہ تھا تو وہاں پر کھڑا ہو گیا، کچھ دیر ہو گئی،
پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر سے باہر تشریف لائے، دیکھا تو نرمی سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا یا سر پر ہاتھ رکھا تو فرمایا کہ یہ کام تھا نا، کب مجھے یاد آیا، مجھے شرمندگی ہو رہی تھی لیکن آقا علیہ السلام نے مجھے شرمندہ نہیں کیا کیا۔ انداز، یعنی کیا 10 بات۔ سال تک ایک بچہ گھر کے اندر رہے اور اس بچے کو یہ محسوس نہ ہو۔ یہاں پر میں یہ عرض کروں گا ہمارے گھر کی جو خواتین ہیں، اسلامی بھائی ہیں، جو گھر کے بڑے ہیں، کہ آپ بھی تھوڑا سا دیکھیں کہ کیا آپ کے گھر میں آنے سے بچے خود کو خوش محسوس کرتے ہیں، یا ایسا تو نہیں ہوتا کہ آپ جیسے گھر میں آئے اور بچے آپ کو دیکھ کر ڈرنا شروع ہو جائیں۔ صحیح، ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ جیسے صحیح باپ گھر میں آیا تو عموماً مائیں عام طور پر یہ غلطی بعض جگہ پر غلطی کرتی ہے، دیکھو تمہارے ابا جی آگے یہ نہیں کرنا، ابا جی آگے یہ نہیں کرنا، تمہارے والد صاحب ڈانٹیں گے۔ یعنی بچوں کے ذہن میں اس طرح کی چیزیں بول بول کر بات کر کر کے بچے گویا کہ یہ سمجھنا شروع ہوتے ہیں کہ ابا جی آگے گویا کہ ظالم گھر میں آ گئے، معاذ اللہ، بچے ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ بچوں کے دلوں میں اگر احترام پیدا کیا جائے کہ بیٹا تمہارے ابو کو یہ بات اچھی نہیں لگتی، یہ بات یہ اچھی نہیں ہے، یہ آپ کے، اس سے آپ کی عزت میں کمی آئے گی، باپ اپنے بچوں کے دل میں ان کی ماں کی محبت پیدا کرے اور ماں اپنے بچوں کے دلوں میں اس کے باپ کی محبت کو پیدا کیا کرے بات ہے۔ تو گھر امن کا گہوارہ بنے۔ باپ جب گھر میں آئے تو بچوں کے دلوں کے خوشی کا احساس ہو، ماں بھی مسکرا کر اگر استقبال کرے، بچے بھی بھاگ کر باپ کی طرف لپکیں تو یہ سمجھے سارے دن کی تھکن ایک طرح سے اتر جاتی ہے۔ اچھا، اسی طرح باپ کو بھی تھوڑا یہ خیال رکھنا چاہیے کہ بچوں کی جو ماں ہے اس نے بھی گھر میں بچوں کو سنبھالا ہے، کام کاج کیا ہے، گھر میں بہت سارے اس نے کام کیے ہوں گے، یہ بھی تھکی آ رہی ہوگی، تو اب آ کر وہ کہ جی میں ہی تھکا آ رہا ہوں، مجھ سے ہی مسکراہٹ کا تبادلہ کیا جائے، تو جناب آپ بھی تھوڑا سا یہی سوچ کر گھر میں آئے، پھر آپ کو بھی تو یہ خیال رکھنا ہوگا۔ صحیح۔ تو میاں بیوی اگر اس طرح مل جل کر آقا کریم علیہ السلام کی مبارک سیرت کو اپناتے ہوئے اگر زندگی گزاریں گے، انشاءاللہ گھر بہت اچھا ہو جائے۔ کیا بات ہے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، راشد نور مدنی بھائی جو فرما رہے ہیں اس پہ میں ایک جملہ عرض کروں گا کہ اپنے لیے تو سب جیتے ہیں، مزہ تب ہے جب اوروں کے لیے جیا جائے۔ ہر بندے کو اپنی قربانی، ہر شخص کو اپنی تکالیف، تو ٹھیک ہے سامنے والے کو بھی تو کوئی تکلیف ہو سکتی ہے نا، سامنے والوں نے بھی تو کوئی قربانی دی ہے، ہم قربانی مانگتے ہی ہیں، قربانی اللہ کرے دینا سیکھ جائیں، یقین کرے رشتوں میں طاقت آ جائے گی، تقویت آ جائے گی، رشتے مضبوط ہو جائیں گے، دلوں میں محبتیں پیدا ہو جائے گی۔ اور گھر کے ماحول سے متعلق جو فرمایا بڑی پیاری بات ہے کہ اپنے بچوں کو اپنا دوست بنا لیں، اپنے بچوں کو اپنے قریب کر لیں، اور یہ ہوں گے پیار سے۔ سختی، ڈانٹ ڈپٹ، مار پٹائی اس طرح کرتے رہیں گے تو آپ کے اپنے بچے آپ سے دور ہو جائیں گے۔ جب آپ سے دور ہوں گے کہیں اور کنیکٹ ہو جائیں گے یہ، تو پھر بولیں گے ہمارے بچے ہمارے ہاتھ سے نکل گئے۔ ماحول اکثر اوقات باہر کا اچھا نہیں ہے، تو بس اپنے بچوں کو اپنے قریب کر کے اور دعوت اسلامی کے قریب لائیے۔ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، کیا کیا باتیں کریں یہ، تو کچھ کال بھی ہے وہ بھی لیتے ہیں، ذرا کال دیجیے گا۔ یہ ارشاد فرمائیے کہ معاشرے میں اچھا فرد بننے کے لیے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ انشاءاللہ اس کا جواب بھی دونوں مبلغین سے کچھ لیتے ہیں، کیونکہ گھڑی رک نہیں رہی ہے، گھڑی چلتی چلی جا رہی ہے، تو اچھا فرد تو بننا، یہ باتیں بھی لیتے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا مزید کال دیجیے گا۔ حاجی صاحب ماشاءاللہ بہت ہی زبردست پروگرام آپ لوگ لے کے آتے ہیں گھر و معاشرے میں، اور بہت زبردست آپ کے موضوع ہوتے ہیں، اور آج کا موضوع ماشاءاللہ بہت ہی زبردست ہے۔ اور حاجی صاحب یہ بتائیے گا مجھے کہ آپ کے 100 ایپیسوڈ ہونے والے ہیں، تو اس میں کیا نیا لے کے آ رہے ہیں 100 ایپیسوڈ میں اپنا؟ اب 100 پتہ نہیں کب ہونے والے، کتنے ہو گئے آج؟ 98 ہیں تو اچھا 98 ہو گئے ہیں۔ یہ نیا تو کیا لائیں گے، مدنی چینل وہی ہے، ہم بھی وہی ہیں، نہ منہ نیا لا سکتے ہیں نہ چینل نیا لا سکتے ہیں۔ کوشش تو جاری ہے۔ ہماری جو مجلس ہے اصل میں بیک پہ پورا کام ہوتا ہے، ہم تو یہ ہوتے ہیں کیونکہ ہماری مدنی چینل کی ایک ترکیب ہے کہ بھائی ٹھیک ہے اس پروگرام کو آپ ہوسٹ کریں گے، ورنہ کیا ہوسٹ کیا گیسٹ، ہم سب دعوت اسلامی والے ہیں، تو مختلف مبلغین آتے رہتے ہیں، تو ہماری بیک پہ پوری ایک مجلس ہے، ڈپارٹمنٹ ہے، اسکرپٹ لکھنا کرنا، تیاری، ٹاپک سلیکٹ کرنا اور مبلغین کا سلیکٹ کرنا، آنا پیچھے پورا ایک کام ہے، تب جا کے یہ ہم جو بھی پروگرام کرتے ہیں تو یہ ہو پاتا ہے۔ تو ہماری مجلس جو ہمارے اس ڈپارٹمنٹ سے وابستہ لوگ ہیں وہ اس کی تیاری تو کر رہے ہیں، اب وہ کیا تیاری ہے کہاں تک پہنچی میری ابھی ان سے میٹنگ ہوئی نہیں ہے، لیکن کچھ نہ کچھ لانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اللہ قبول مشورہ بھی فرما دے لے۔ سکتے ہیں، جی جی مشورہ دے سکتے ہیں نا، ابھی جیسے اس کے بعد والا پروگرام ہے صحیح، تو اس میں، اور ابھی بھی مشورہ دے سکتے ہیں کہ 100 ایپیسوڈ جو مکمل ہوں گے تو اس میں کیا کیا یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں، اب یہ اتنے سالوں سے دیکھ رہے ہیں پروگرام، تو اس میں کیا کیا دیکھنا چاہ رہے بڑی ہیں، اچھی کیا بات ہے۔ کیا مشورے تو دے سکتے ہیں اچھے، وہ ممکن ہے ہو سکتا ویسے ہے۔ بات یہ کہ اپنا بچہ ہو یا اپنا پروگرام ہو، کتنی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے پتہ نہیں چلتا۔ یہ جب انہوں نے کہا کہ 100 ایپیسوڈ ہونی چاہیے تو میں نے اسکرین کی طرف دیکھا اور پتہ چلا 98 ہو گئے،
تو میں سوچ رہا تھا کہ جب علی بھائی نے اس پروگرام کو لیا تھا اور تیاریاں چل رہی تھیں، تقریباً میرا خیال 1-1.5 مہینے پہلے سے تیاری شروع ہوئی تھی اس کی، یہ لانچ کرنا ہے اور اس طریقے سے پروگرام ہونا ہے، تو فکر مندی اور اس کے لیے جو ایک آپ کی تگ و دو تھی وہ مجھے یاد آ رہی تھی۔ اب دیکھیں یہ 2 سال کا تقریباً ہونے جا رہا ہے، اور اللہ پاک برکت عطا فرمائے، ہمارے اراکین شورا بشمول علی بھائی کو اللہ پاک سلامتی نصیب فرمائے۔ علی بھائی ایک بات آپ 2-3 دفعہ کہی تو میں سوچ رہا تھا کہ اور اب موقع ہے، جی فرمائیے۔ وہ یہ کہ آپ فرما رہے تھے وقت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، وقت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، جیسے ہی اٹھا کے نظر دیکھتے ہیں گھڑی کی طرف تو 5-10 منٹ 15 منٹ آگے چلے گئے ہوتے ہیں، تو وقت تیزی سے گزر جاتا ہے۔ آپ اچھی محفل میں ہیں تو وقت بہت تیزی سے گزر جاتا ہے، وقت بری محفل میں اس سے بھی زیادہ تیزی سے گزر جاتا ہے۔ صحیح ہوتا ہے نا بعض اوقات، یہ کہیں کہ اچھی محفل میں وقت گزر جاتا ہے تو بری میں بھی گزر جاتا ہے، لیکن محفل وہ کارآمد ہے، محفل ہو، پروگرام ہو، کوئی نشست ہو، آپ کی بیٹھک ہو، کہ جس میں بیٹھنے کے بعد آپ کو کچھ سیکھنے کو ملے پازیٹیو، اور کچھ آپ کو فیل ہو، یعنی یا تو گناہوں پہ ندامت ہو یا کسی نیکی کو سیکھنے کا موقع ملے، کسی غلطی کی نشاندہی ہو، کوئی توبہ کی توفیق ملے۔ تو یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ مدنی چینل کے ناظرین بھی سوچیں کہ اگر آپ 5 منٹ 10 منٹ 50 منٹ 1 گھنٹہ مدنی چینل دیکھتے ہیں تو کیا کیا کچھ سیکھتے ہیں۔ یہ جو برکتیں ہیں یہ لینے کی بھرپور کوشش کرتے رہیں گے۔ میرے ایک بات یاد آئی، جی کچھ سوالات تو ہمارے ہوتے ہیں کہ چلو یہ کر لیں گے، اب ہے آخری ٹائم، ایک کال تو آئی ہوئی ہے، کال تو ابھی اچانک میرے ذہن میں آئی، اس سے پہلے ایک سوال آیا کہ اچھا فرد بننے کے لیے آپ دونوں ذرا اس پہ کچھ کمنٹس دیجیے گا، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تو مبارک شان کا کیا کہنا، وہ تو ہمارے حال سے باخبر ہیں، تو اب ایک امتی ہے اور اس کے اعمال تو نبی کی بارگاہ میں پیش کیے جا رہے ہیں، سب ہے نظر۔ مجھے پچھلے دنوں کسی نے مقصد کسی کا بتایا کہ یار کوئی ایسا صاحب کشف کہیں گے، کیا کہیں گے، آپ دونوں علمی شخصیت ہیں کہ وہ دیکھ لیا کرتے ہیں، جب ان سے کوئی بات چیت ہوئی تو کہنے لگے میرا نیکیوں میں دل نہیں لگتا نا یوں، اور مزہ نہیں آتا، نیکیاں ہو نہیں پاتی، اور یوں تو میں کیسے نیکیاں کروں۔ تو انہوں نے ان کی طرف دیکھ کے کہا کہ آپ کی آنکھیں جو نا وہ گناہوں سے بھری ہوئی ہیں، آپ کی آنکھیں ٹھیک نہیں ہیں، جس سے دل بھی خراب ہو گیا اور آپ کے اعضاء پر بھی اس کا اثر پڑ رہا ہے، تو نیکیوں میں دل نہیں لگ رہا۔ تو جن سے کہا تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں کوشش کرتا ہوں بچنے کی، تو وہ تھوڑا جلال میں اور کہنے لگے کہ ہمیں سب نظر آتا ہے نا، ہمیں سب نظر آتا ہے کہ آپ کیا کیا دیکھتے ہیں۔ تو اب وہ تو بہرحال گزر گیا، جب مجھے کسی نے یہ واقعہ بتایا یہ، تو میں نے کہا اللہ بھی تو سب دیکھ رہا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی تو سب جانتے ہیں، اور آج کل جو دور چل رہا ہے، اچھا بد نگاہی، انہوں نے بار بار کہا کہ آپ کی آنکھیں حرام سے پورے اور بد نگاہی ہے اور اس طرح، تو اب ایک شخص چھپ کر گناہ کر رہا ہے، پہلے تو یہ تھا کہ باہر نکلے تو یہاں، آج کل تو موبائل نے بیڑا غرق کر دیا لوگوں کا، یعنی اس کو اگر سوشل پلیٹ فارم پر جائیں یہ تو گناہوں سے بچ نہیں پاتے، تو پھر ایک اچھا فرد بننا تو بھی ہے، گناہوں سے بچنا بھی ہے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں کیا کیا کریں۔ تو میں چاہوں گا کچھ مختصراً مہروز بھائی آپ بھی، پھر آپ راشد بھائی آپ بھی کچھ اس پر فرمائیں کہ کیسے نیک فرد بن جائیں، ہم نیک آدمی بن جائیں، گھر اچھا بن جائے، تو اسے تمنا بھی کرتے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہوں گے، لیکن یہ ہو نہیں پاتا۔ اللہ کا خوف یہ حکمت اور نیکی کی اصل ہے۔ دنیا میں جو بھی افراد ہیں آپ دیکھیں گے کہ جس میں جتنا خوف خدا ہوگا نا وہ اتنا ہی مخلوق کے لیے بھی نفع بخش ہوگا اور اپنے لیے بھی نفع بخش ہوگا، کیونکہ انسان جو اچھائیاں اختیار کرتا ہے برائیوں کو چھوڑتا ہے، اس کا ایک بہت بڑا ریزن جو ہوتا ہے وہ خوف بھی ہوتا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ آپ دیکھ لیں ہمارے یہاں سگنل پہ اگر سارجنٹ کھڑا ہوا ہے، کانسٹیبل کھڑا ہوا ہے تو سگنل فالو کریں گے، نہیں تو سگنل توڑ دیں گے۔ اور آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ اللہ پاک دیکھ رہا، اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے کہ نیکیوں کی توفیق۔ بعض نیکیاں ایسی ہیں کہ وہ قدر مشکل ہیں، کیونکہ اس کے مخالف پہ عمل کرنا آسان ہوتا ہے، جیسے وہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے نا، وہ فرماتے ہیں کہ تعجب اس پہ نہیں کہ کوئی شخص ناکام ہو گیا اور جہنم میں چلا گیا، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ ایک شخص ناکام ہو گیا اور جہنم میں چلا گیا، تعجب تو اس پر ہے جو کامیاب ہو گیا اور جنت پا گیا۔ تو پھر اس کی وضاحت یہ کی کہ جہنم میں جانے کے لیے اور ناکام ہونے کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آرام سے بیٹھے رہو، ناکام بھی ہو جاؤ گے جہنم میں بھی چلے جاؤ گے۔ کامیاب ہونا ہے تو اس کے لیے ایفرٹس کرنا پڑیں گے،
کچھ نیکیاں ایسی ہیں علی بھائی کہ ان کے نا اثرات بہت مضبوط ہوتے ہیں، سبحان اللہ. اور انہی میں سے ایک نیکی آنکھوں کی حفاظت ہے، اور اسی طرح رزق حلال ہے. یہ دو نیکیاں ایسی ہیں جیسے بزرگوں نے فرمایا نا کہ 3 چیزوں کا فرمایا کہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، صحیح، اپنی زبان کی حفاظت کرو، صحیح، اور اپنے پیٹ کی حفاظت کرو. یعنی آنکھوں سے وہی دیکھو جو دیکھنا چاہیے، جس دیکھنے کی صحیح. اجازت ہے. زبان سے وہی بولو کہ جس کے بولنے کی اجازت ہے، اور پیٹ میں تمہاری غذا حلال ہو. تو آپ دیکھیں امیر اہل سنت کا ایک واقعہ ہے، ملفوظات شریف میں آیا تھا کہ امیر اہل سنت نے عرب امارات کے یا بیرون ملک کسی ملک میں سفر کیا اور کسی جگہ سے گزر رہے تھے، تو کسی اسلام بھائی نے کہا کہ امیر اہل سنت نگاہیں جھکا کے بیٹھے ہوئے تھے، اس میں بیان ہوا تو کسی اسلام بھائی نے کہا، ساتھ چلنے والے نے کہا کہ حضور یہ دیکھیں، بڑی عالی شان وہ برج تھا یا عمارت تھی، یہ دیکھیں. تو امیر اہل سنت نے نہیں دیکھا، اور اس موقع پہ نگاہ کی حفاظت کے کیا بات ہے. کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائے. تو سچی بات ہے، بعض باتیں نا اس وقت سمجھ میں نہیں آتی، صحیح. بعد میں سمجھ میں آتی ہیں. تو یہ نگاہوں کی حفاظت کے جو اثرات ہوتے ہیں نا، یہ بعد میں پتہ چلتے ہیں. تو وہاں پہ ایک مدنی پھول یہ بھی تھا کہ جائز چیز کو بھی نہ دیکھے، صحیح، کیونکہ اگر جائز چیز میں آنکھیں صحیح، فضول نگاہی میں پڑ گئیں تو پھر یہ گناہوں بھرے منظر بھی دیکھیں گی. اب یہ سادہ سی بات ہے، لیکن ہر کسی کی سمجھ میں آ جائے ضروری نہیں ہے. جب بیتتی ہے نا پھر پتہ چلتا ہے کہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ والوں کی زندگیوں میں اگر ان کا بیگن کھانے کا، بیگن سبزی ہے کھانے کا دل کیا ہے راشد بھائی، تو وہ بھی نہیں کھانے دے رہے اپنے نفس کو. اگر نفس نے کہا یہ کھا لو، وہ پی لو، یہ کر لو، انہوں نے نہیں کرنے دیا، حالانکہ جائز چیزیں تھیں. صحیح. تو وجہ یہ کہ انہوں نے اپنے نفس کو غلام بنا کے رکھا، اس کو آقا بنا کے نہیں رکھا. ہم اگر اپنے اوپر نگاہ ڈالتے ہیں تو ہم نے اپنے نفس کو آقا بنا لیا ہے. جو حکم آرڈر کرتا ہے ہمیں، ہم آگے جو ہے نا وہ اپلیکیشن کے ذریعے آرڈر کر دیتے ہیں، وہ غذا بھی آ جاتی ہے، وہ منظر بھی آ جاتا ہے، وہ چیزیں بھی آ جاتی ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر وہ جو ایک ریسٹرکشنز ہیں نا کہ اس سے آگے نہیں، وہاں پہ رک نہیں پاتے. آپ دیکھیں بہت سی گاڑیوں کے جو ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں وہ اوور اسپیڈنگ کی وجہ سے ہوتے ہیں. اوور اسپیڈنگ وہ ہائی وے پہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک سے میری مراد ہے وہاں پہ کوئی بظاہر نقصان نہیں ہے، لیکن اچانک سے کوئی گڑھا آ جاتا ہے، کوئی اسپیڈ بریکر آ جاتا ہے، کوئی ٹرن آ جاتا ہے، تو اب وہ اوور اسپیڈنگ والا جب گاڑی کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، کاٹنے کی کوشش کرتا ہے، موڑنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ گاڑی ایک دم سے نہیں مڑتی بلکہ وہ آگے نکل جاتی ہے اور بعض اوقات کھائی میں گر جاتی ہے. اللہ پاک ہمیں نیک بنائے. تھوڑا جو ہے نا دل کے تار ہل گئے، لیکن ایک حدیث پاک بھی میں پیش کروں گا آپ کو. یہ بات تو بالکل اپنی جگہ ہے کہ نگاہ کی بھی حفاظت ہو، زبان کی بھی حفاظت ہو، غذا بھی حلال ہو. ایک چیز ہے، اپنے آپ پہ کبھی غور کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سے بہترین وہ ہے کہ جو دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا ہو. علی بھائی اس حدیث کی بڑی برکت ہے. آپ دیکھیں امام غزالی نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص کی توبہ کا واقعہ یوں ہوا کہ ایک گدھے کی پیٹھ پہ زخم تھا. وہ ریشم کی چادر، بڑی قیمتی چادر اوڑھ کے جا رہا تھا. اس نے دیکھا کہ گدھے کی پیٹھ پہ زخم ہے اور کوے جو ہیں وہ اس کے زخم پہ اپنی چونچے مار رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے اس سے گدھے کو تکلیف ہوئی تھی. تو اس شخص نے اپنی چادر اتار کے گدھے کے زخم پہ ڈال دی. اللہ اللہ اللہ. اب گدھے کی کیا ویلیو ہے نا، گھروں میں کوئی پالتا بھی نہیں ہے ایسے. تو اس نے ڈال دی. جب ڈالی نا تو گدھے نے اسے ایسے دیکھا کہ گویا کہ شکریہ ادا کر رہا ہوں. صحیح. اور یہ واقعہ اس کی توبہ کا اور پلٹنے کا سبب بن گیا. یہ میں نے آپ کو گدھے کی مثال دی ہے، اسی طریقے سے 10 مثالیں اور بھی موجود ہیں کتابوں میں. ہم غور کریں کہ ہم مخلوق خدا کو فائدہ پہنچانے والے بن جائیں، اور جائز فائدہ، ناجائز نہیں کہ ہم کچھ زیادہ ہی سمجھدار بن جائیں، ناجائز فائدے بھی پہنچا رہے ہوں. ناجائز نہیں، جائز فائدہ پہنچائیں تو اللہ کی رحمت ایسی شامل حال ہوگی کہ کیا پتہ کس کی دعا، کس کی نظر، کس کا کرم ہمارے کو لگ جائے اور بیڑا پار ہو جائے، ہم نیکیوں کے رستے پہ آ جائیں. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث کی شرح میں لکھا ہے راشد بھائی کہ اللہ پاک جب کسی کی دعا قبول کرنا چاہتا ہے نا، قبول کرنا چاہتا ہے تو اسے دعا کی توفیق بھی دیتا ہے اور دعا کے لیے اچھے اور منتخب الفاظ بھی عطا فرما دیتا ہے. تو ایسے ہی کسی کی نگاہ، کسی کی کچھ پڑے اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے، کوشش جاری رکھیں. اللہ کرے کہ
ہم نیک بن جائیں۔ آمین آمین۔ راشد نور مدنی بھائی، جیسے یہ گفتگو چلی، اس پر مجھے وہ یاد آیا، حاجی زمزم اتاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب وہ مدنی انعامات کہتے تھے، نیک اعمال ترغیب دلاتے، تو اس میں بڑی پیاری بات امیر علیہ سنت کے حوالے سے یہ بتاتے تھے کہ مستحب کام، نوافل، اور یہ اگر اس پر عمل نہیں بھی ہو پاتا تو ایک صغیرہ گناہ سے بچ جائیں، کیونکہ یہ امر مستحب یا نفلی کام نہ بھی کیے تو قیامت کے دن اس کی پرسش نہیں ہے، پوچھ گچھ نہیں ہے، لیکن ایک چھوٹا گناہ بھی کیا اس پر پکڑ ہے، تو اپنے آپ کو کیسے گناہوں سے ڈرائیں، بچائیں کہ بس ایک خوف بیٹھ جائے کہ میں نے گناہ نہیں کرنے۔ میں سمجھتا ہوں دو چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان گناہ سے، غلط کام سے رکتا ہے اور اچھائی اور نیکی کی طرف رغبت رکھتا ہے۔ ایک ہوتی ہے محبت اور ایک ہوتا ہے خوف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں محبت بھی کرنی ہے، اس سے خوف بھی رکھنا ہے۔ محبت بھی ہمیں گناہوں سے بچائے گی، نیکیوں کی طرف راغب کرے گی، اور اللہ سے ڈرنا بھی ہے کہ اللہ ہمارے کسی چھوٹے سے عمل کی وجہ سے کہیں ہمیں سزا نہ دے، اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے، اللہ ہمیں جہنم میں نہ ڈال دے۔ وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا رازق ہے، وہ ہمارا سب کچھ وہی ہے۔ اس نے ہمیں وجود بھی دیا، اس نے ہمیں ماں باپ بھی دیے، اسی رب نے ہمیں اولاد بھی دی، اسی رب نے ہمیں رزق بھی دیا، اسی نے ہمیں عزت بھی دی، شہرت بھی دی، سب کچھ اسی رب نے دیا ہے۔ اگر وہی مجھ سے ناراض ہو گیا تو باقی ساری چیزیں میرے کس کام کی؟ مجھ سے بڑا ناشکرا کون ہوگا، مجھ سے بڑا نافرمان کون ہوگا کہ جو اپنے اتنے کچھ دینے والے کا نافرمان ہو جائے۔ اس چیز کو اگر بندہ ذہن میں رکھے تو یقیناً بندہ رب کی نافرمانی سے بچنے میں کامیاب ہوگا۔ بڑی پیاری مختصر اور بڑی جامع بات فرمائی۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، بس یہ تصور رہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں تنہائی میں ہوں، چھپ کر ہوں، بند کمرے میں ہوں، موبائل پر ہوں، لوگوں کے درمیان ہوں، خلوت ہے، جلوت ہے، بازار ہے، میری نگاہیں کہاں جا رہی ہیں، میری سوچ کہاں جا رہی ہے، میرے دل میں کیا خیالات آ رہے ہیں، ذہن میں کیا خیالات ہیں، پازیٹیو ہیں، نیگیٹو ہیں، بدگمانی ہے، حسن زن ہے، اچھائی ہے، برائی ہے، میرا رب سب جانتا ہے، میرا رب سب جانتا ہے۔ میری رات کی تنہائیاں، جو بھی معاملات ہیں، تو علماء فرماتے ہیں کہ توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ نیک اعمال میں بھی ہے کہ روزانہ اللہ توفیق دے، صلاۃ توبہ پڑھ کر سوئیں، گناہوں سے توبہ کرتے رہیں، معافیاں مانگتے رہیں، اے رب معاف کر دے، اب نہیں کروں گا، پھر ہمت کریں، توبہ کریں، گناہوں سے بچیں، اپنے آپ کو بچائیں، انشاءاللہ دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عافیت دے میرے مولا، عافیت مولا، معاشرہ ہو، گھر ہو میرا، ہم